انفرٹینمنٹ چینل کی دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ انسان اس کرۂ ارض کا قدیم باسی ہے جو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ سے ان گنت مصائب و مشکلات اور آفات و بلیات سے نبرد آزما رہا ہے۔ سیلاب، طوفان، زلزلے اور وبائیں وغیرہ جنہیں کبھی آزمائش اور کبھی عذاب کا نام دیا گیا، ہمیشہ سے انسانی زندگی کے در پہ رہے ہیں۔ دور حاضر میں انسان کو کرونا وائرس کے ذریعے پھیلنے والی ایک ایسی ہی آزمائش یا عذاب کا سامنا ہے جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف بڑا ہے۔ تاریخ میں آنے والی وبائیں اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ کرونا وائرس سے پہلے دنیا کی 10 بھیانک ترین وباؤں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیند کی وبا، کل ہلاکتیں 15 لاکھ۔ 1915 سے 1926 تک بھڑکنے والی اس وبا کا باعث ایک جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے مریض پر شدید غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا ہے اور ہل جل بھی نہیں سکتا۔ ایشیائی فلو، ہلاکتیں 20 لاکھ۔ 1957 سے 1958 تک چین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعض ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بطخوں سے انسان میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں شامل ہیں۔ نمبر 8، ایرانی طاعون، ہلاکتیں 20 لاکھ سے زیادہ۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1972 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ نمبر 7، کوکولستلی، ہلاکتیں 20 لاکھ سے 25 لاکھ۔ جب ہسپانوی مہم جوؤں نے برائے اعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں پر یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی قوت مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ ایک سانحہ 1576 سے 1580 میں میکسیکو میں پیش آیا جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ نمبر 6، اینتونین کی وبا، ہلاکتیں 20 لاکھ سے 1 کروڑ تک۔ یہ
دہشت ناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کوکولستلی۔ یہ وبا بھی میکسیکو میں آئی تھی اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی برائے اعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس وبا نے دوسری کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے پر بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر کر دیا ہوگا۔ نمبر 4، جسٹینن طاعون۔ ہلاکتیں 2.5 کروڑ۔ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے۔ اس وبا نے 2 سال کے اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دائرہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 3، ایڈز HIV۔ ہلاکتیں 3 کروڑ۔ ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسان میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق زیر سہارا افریقہ سے ہے۔ نمبر 2، ہسپانوی فلو۔ ہلاکتیں 10 کروڑ۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کی آبادی 2.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبر آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا۔ نمبر 1، سیاہ موت۔ ہلاکتیں 7.5 کروڑ تا 20 کروڑ۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرقی وسطی اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی۔
اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔